فرمایا کہ تم وہ توبہ کرو. اب توبہ کیسے تھی اور کون سی توبہ کا حکم دیا تھا؟ تو توبہ کا حکم اس طور تھا. وہ قرآن کہتا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو تم قتل کر دو. آج ہمیں ہے کیا قتل کا حکم؟ ہمیں یہ ہے کہ دل سے تم جو ہے اَنَّ التَّوْبَہ، حدیث پاک میں آتا ہے شرمندگی ہی توبہ ہے، شرمندگی ہی توبہ ہے. لیکن بنی اسرائیل میں کیا تھا کہ اپنی گردن کاٹو تب تمہاری توبہ ہوگی. روایت میں آتا ہے، اٹھائیے تفسیر خزائن العرفان، اس میں لکھا ہے کہ جو ہے ایک صف لگتی ہے اسے، اور وہ مجرمین کی صفیں ہوتی ہے جنہوں نے بت اس کی جو ہے بچڑے کی پوجا کی تھی. ایک صف وہ لوگ تھے جن کو جو بری تھے اس سے، ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں تلوار لیا ہے، گردن کاٹنا شروع کیا ہے، اور جب کاٹنے لگے ہیں تو ایک دو کو نہیں کاٹا ہے، تین کو نہیں کاٹا ہے، 70,000 لوگوں کی گردن کاٹی. حضرت موسیٰ نے دیکھ کر بارگاہ مولا میں کہا، اے رب حقیقی، اگر یہی کاٹتے رہے اسی انداز سے جو ہے سر قلم کیا جاتا رہا، مولا کریم بنی اسرائیلی ختم ہو جائے گی. اتنا کہہ کر کے حضرت موسیٰ کریم اللہ نے کہا مولا معاف کر دے. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ نے معاف کر دیا، اور باقی جو ہے تمام کے تمام جو ہوئے جن کی گردنیں کاٹی گئی وہ شہید قرار پائے، اور وہ تمام کے لیے کفارہ بھی ہو گئے. پتا کیا چلا مسلمانوں، کتنا احسان ہے مصطفیٰ کا. ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، اتنا بڑا احسان ہے کہ آج ہم گناہ اتنے زیادہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں توبہ کرنے کے لیے اپنی انگلی کاٹنے کا حکم نہیں ہے، اپنے ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے، گردن کاٹنے کا حکم نہیں ہے. بس چلے جاؤ گھر کی تنہائیوں میں بیٹھو، اللہ کے حضور جو ہے آنکھوں سے آنسو گرا دو، اور آنسو گر گئے تو یقیناً جو ہے ہمارا گناہ معاف ہو جائے گا. لیکن آج ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں ملتی کہ جس رب حقیقی کا ہم اتنا کھا رہے ہیں کہ کوئی لمحہ اس کی نعمت کے بغیر ہم نہیں جی رہے، اس رب حقیقی کو حضور سجدہ نہ کر سکے. آج ہمارا سنی مسلمان ہم خود روتے ہیں اس بات کو لے کر کے، آخر سنیوں کو ہو گیا ہے. اتنی تقاریریں قرآن حدیث پڑھی جاتی ہے کہ آپ نماز پڑھو، کیوں نہیں پڑھے؟ تعلیمات غوث اعظم یہ ہے کہ نماز پہلے ہے، کیوں نہیں پڑھا جاتا ہے؟ اے مسلمانوں سوچو، اگر نماز پڑھے رہیں گے، ایمان کے بعد اگر نماز ہے تب تو صحیح ہے، اور اگر ایمان کے بعد جو ہے انسان جو ہے ایمان نہیں ہے، یوں ہی نماز ہے تو کوئی مطلب نہیں اس کا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیمات غوث اعظم پر عمل کیا جائے. اگر تعلیمات غوث اعظم پر عمل کرتے ہیں تو یقین ہم کامیاب ہوں گے. ایک بات کہہ کر کے، اگر دل میں سچی توبہ آتی ہے تو اللہ معاف کر دیا کرتا ہے. کس طریقے سے آپ بتائیں؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم کو لے کر کے بارش کے لیے دعا کے لیے نکلتے ہیں، دعا کے لیے نکل رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، نبی ہیں، نبی کی دعا قبول نہ ہو ایسا کیسے ہو؟ دعا کیے بارش نہ ہوئی، اللہ کے کلیم تھے، شرف ہم کلامی حاصل تھی. اب ایسی صورت میں بارگاہ مولا میں عرض کیا مولا 2 مرتبہ دعا کیا بارش نہ ہوئی، سبب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تیری ہی قوم میں ایک بندہ ہے جس کی بنیاد پر بارش نہیں ہوئی. تیری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے جو اس محفل میں بیٹھا ہوا ہے جس کی بنیاد پر بارش نہیں ہوئی. حضرت موسیٰ کریم اللہ نے کہا، 2 مرتبہ اعلان فرمایا نکل جاؤ، جو گناہگار ہے جو سیاہکار ہے نکل جاؤ. نہ نکلا شرمندگی کی خاطر. پھر اعلان فرمایا نکل جاؤ، جو ہے گنہگار ہے جو وہ نکل جائے، ورنہ میں اللہ کا کلیم ہوں، اللہ سے کلام فرما کر کے تمہارا نام اعلان کر دوں گا اور نکال دوں گا میں. اتنا کہنے کے بعد جیسا کتاب میں نے پڑھا اس کتاب کی بات بتا رہا ہوں کہ اب اس کے بعد وہ آدمی اٹھنا پسند نہ کیا، دل ہی دل میں بارگاہ مولا میں توبہ کیا. اے رب حقیقی میں گنہگار ضرور ہوں مولا کریم، اب میں توبہ کرتا ہوں اپنے اس گناہ سے جس گناہ کی بنیاد پر مولا کریم میری قوم پر جو ہے اس قوم پر تو بارش نہیں برساتا ہے. اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے. بیٹھے بیٹھے دل میں توبہ کیا. توبہ کرنے کے بعد اللہ نے جھماجھم بارش برسائی. اس کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں اے اللہ نہ کوئی گیا نہ آیا، پھر بارش ہوئی. تو اللہ فرماتا ہے اے میرے کلیم، جس بندے کی وجہ سے بارش نہ برسایا تھا اب اسی کی وجہ سے بارش، جس بندے کی وجہ سے بارش نہیں برسایا اب اسی بندے کی وجہ سے بارش برسا رہا ہوں. لہذا جو ہے اس نے توبہ کر لی بیٹھے بیٹھے سچے دل سے. ہم بھی توبہ کر لیں، نماز پڑھیں گے، شراب سے بچیں گے، جوئے سے بچیں گے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں مختلف قسم کے خرافات سے بچیں گے، اور وہ چیزیں جو ہمارے ایمان کو لے ڈوبتی ہیں. آج کتنے ایسے لوگ ہیں نا غیروں کی مندروں میں جایا کرتے ہیں. آپ نہیں جانتے، ہمارے پاس خبریں آتی ہیں کتنے کتنے لوگ اپنی مرادیں وہاں مانگنے جاتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرنے وہاں جاتے ہیں. مسلمانوں وہ ضرورتیں وہاں نہیں پوری ہوں گی.
لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے رب حقیقی کے حضور جھکو اور اسی سے جو کچھ مانگنا ہے مانگو. وہی قاضی الحاجات ہے, یقیناً وہی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے, دوسرا کوئی پوری کرنے والا نہیں ہے. لہٰذا مسلمانوں بس یہی کہہ کر ختم کروں گا کہ دل سے توبہ کرو, توبہ کر کے نمازی بن جاؤ. جب نماز پڑھنے لگو گے نا تو وہی نماز بھلائیاں لے کر کے آئے گی, اور جو 1-2 برائیاں 10 برائیاں ہوں گی اسی نماز کے صدقے کم ہوتی جائیں گی. بہرحال میں اپنی باتوں کو کہہ کر ختم کروں گا کہ مولا تعالیٰ بیان میں اگر کسی قسم کی غلطی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.